یہ ہے حسینیت، جو نہیں دیکھتے کہ دور حاضر کے تقاضے کیا ہے، 72 کو لے کے نکل جاتے ہیں۔ یزید پہ لان تان تو بھیج دیں، ہمارے حکام بالا بھی یہ کریں، 70 سالوں سے لوگ چینج ہوتے آئے اور یہی کام کریں، لیکن سب نے اپنے اپنے وقت میں وقت کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کو بیچنا کیا یزیدیت کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہے؟ جواب دیجئے، ریمن ڈیوس جب آپ کے 2 بچوں کو قتل کر کے ملک سے باہر فرار ہو جاتا ہے اور آپ باعزت بری کر دیتے ہیں، کیا یزیدیت کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہے؟ جواب دیجئے کہ جب رات کی تاریکی میں کرنل جوزف آپ کے بچے کو اسلام آباد کی سڑکوں میں گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہے اور آپ رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے اسے ملک سے باہر فرار کر دیتے ہیں، یہ یزیدیت کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہے؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہ مڈل ایسٹ اور گلف کنٹریز میں جو تیل کے ذخائر ہیں یہ موجود ہیں، گیس کے ذخائر موجود ہیں، فائنینشلی بڑے اچھے ہیں، امیر کبیر ملک ہیں۔ آپ کے پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش کے لوگ وہاں نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ مسلم ممالک بڑے طاقتور ہو گئے پیسے میں، لیکن کیا ہے، عورت اور شراب کے عادی ہو گئے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ کانسیپٹ کیا ہے حسینیت کا؟ سال کے بعد محفل کرانا، ہمارے ساتھ مل کے نعرے لگانا۔ جب آپ مسجد میں جہاد کا ذکر کریں، اگلے دن امام صاحب غائب ہوتے ہیں، پرچے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج آپ غیرت کی بات کریں، پرچے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں جا کے آپ جو مشائخ گئے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ وہاں پر بریلوی دیوبندی کا اختلاف چھیڑیں، وہ خوش ہوں گے، آپ قادیانی کو رگڑا دیں وہ فوراً آپ کو ڈپورٹ کریں گے۔ یہ تلخ حقائق ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا لے پالک بچہ کون ہے اور وہ کس طریقے سے ہم نے اسے پلانٹ کرنا ہے، سسٹم میں گھسانا ہے اور کون کون سے بڑے بڑے محکموں میں بٹھا دینا ہے اور پورا سسٹم کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ لوگ نعرے لگائیں۔ اور تیسرا، اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ میں کراچی میں گیا، میں ملا عبد الغنی کے علاقے میں جا کے دیکھا، میں نے وہاں کے علاقے کے پشتونوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا اسی علاقے سے اسے اٹھا کے لے کے گئے تھے، داڑھی سے کھینچ کے گھسیٹ کے لے کے گئے تھے امریکہ میں۔ آج امریکہ اسی ملا عبد الغنی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے کہ یار امن مذاکرات کر لو ہمارے ساتھ۔ کیا ہے؟ اللہ کو پامردی ہے، مومن پہ بھروسہ، یہ حسینیت ہے۔ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ ہے حسینیت کا کانسیپٹ۔ اور پھر اقبال بھی اسے کیا خوبصورت انداز میں بتاتا ہے کہ مرد درویش، مرد کلندر کی پہچان کیا ہے، کہ مرد حر محکم زورد لا تخف۔ کیا ڈیفرنس ہے مجھ میں اور اس میں؟ بحیثیت امت ہمارا کیا حال ہے اور مرد درویش اس مرد مجاہد کا کیا؟ ماں بمیداں سر بجیب او سر بکف۔ جب میں سر کو جیب میں لے کے پھر رہا ہوتا ہوں بچانے کے لیے کہ کوئی آگے گولی نہ مار دے، وہ سر بکف پھر رہا ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے اس میں اور مجھ میں؟ عنایات کا کہ ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش، میں سلیبیوں سے دوستی کر بیٹھا، میں نے مسجد اور ممبر کو بیچ دیا، میں نے محراب و ممبر کو بیچ دیا، میں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ اور وہ مرد درویش اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت جو میدان جہاد میں ہوتا ہے؟ ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش، اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش۔ جب میں رات کی تاریکی میں خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہوتا، اسے بارگاہ نبوی سے پیمانے آ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، وہ کانسٹنٹ ہے حسینیت۔ چینج کیا ہوتا ہے؟ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، یہ منافقت کے انداز بدلتے رہتے ہیں، یہ بلانے کے بعد غائب ہو جانے والے انداز بدلتے رہتے ہیں۔ کہ بڑے بڑے لوگ بول رہے ہوتے ہیں کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے، میں نے اس سے پوچھ لیا حکومتی نمائندے سے، میں نے کہا اچھا کشمیری حسینی ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا ہندوستانی فوج؟ کہتا یزیدی ہے۔ میں نے کہا بتاؤ پھر کوفے والا کون ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے۔ دوستان ذی وقار، ہم لوگ جب تک گٹوں میں بیٹھے رہیں گے نا انگریزوں کے کتے لہنانے والوں کے، کشمیر کی بہن کے سر سے جو دوپٹہ کھینچا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں پچھلے ہفتے کراچی گیا، ڈائریکٹ لینڈ کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر گیا، اس کی بہن اور ان کی والدہ نے مجھے یہ کہا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خواب میں آئے، آخری ملاقات میں اس نے ہم سے یہ بات بتائی، تو وہ رو پڑی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ کب تک میرا امتحان ہوگا؟ مجھے جج کہتا ہے کہ تمہیں برہنہ ہو کے آنا ہے عدالت میں اور قرآن پاک کے اوپر پاؤں رکھنے ہیں۔ یہ میڈیا پہ کئی مرتبہ اینکر پرسنز کہہ چکا یہ بات، کب تک میرا امتحان ہوگا؟ انہوں نے کہا تم تو امتحان میں پاس ہو۔ اس نے پھر کہا میں کب تک قید رہوں گی؟ رو پڑی۔ کہتے رسول اللہ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم تو پاس ہو، امت کا امتحان ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، امت روایات میں کھو گئی۔